السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر مماتی کون دیوبندی مماتی منکر حدیث، ویسے منکر قرآن بھی ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے منہ پھاڑ کے لا ایسی حدیث کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لا ایسی روایت بخاری مسلم سے جس میں مابین نزاع کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں۔ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں۔ میرے پیارے بھائی، ہم روایت لے بھی آئیں تو کیا فائدہ، اس نے تو نہیں ماننی۔ اس کا تو اصول ہے، جیسے میں جواب دے چکا ہوں، جیسے میں اس منکر حدیث دیوبندی مماتی بکھروی اشاعتی پنجپیری اس کا جواب دے چکا ہوں کہ جناب جو قرآن کے خلاف ہو وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایسوں کو روایت لے کر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسوں کے لیے روایت لے کر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں مانتا، اس کا بڑا ابا بھی نہیں مانتا تھا۔ احمد سعید خان چتروڑ گڑھی، جس کو عام طور پر احمد سعید ملتانی کہا جاتا ہے، جو مر گیا اور آخر عمر میں ذلیل ہو کے مرا، جس نے باقاعدہ صحیح بخاری کے خلاف کتاب لکھ ڈالی اور مزید اپنی قبر و آخرت کو خراب کر گیا۔ ساری زندگی وہ جلسوں میں گالیاں ہی نکالتے رہا۔ ویسے ہی شاید ان اشاعتیوں کو گالیاں خیر بریلوی بھی نکالتے ہیں، سارے مقلدوں میں شاید یہ بیماری ہے۔ میرا دیوبندی استاد مفتی عبدالحکیم، وہ بھی بڑی بڑی 2-2 کلو 3-3 کلو 4-5 کلو کی گالیاں نکالتا تھا، مر گیا۔ تو ان کو بخاری یا مسلم کی روایت لانے کا فائدہ، ان کے لیے بخاری مسلم کی روایت لے آنے کا فائدہ کیا؟ یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، جیسے میں پچھلے 2 جوابات کے اندر بتا چکا ہوں۔ اب یہ سوال کہ جناب لا ایسی روایت میں لا رہا ہوں، روایت آ رہی ہے انشاءاللہ، لا ایسی روایت کہ مقتدی کو حکم ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ شریعت ہماری محتاج نہیں ہے، ہم شریعت کے محتاج ہیں۔ اس قسم کے سوالات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسے سوالات کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد وہی ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کا تھا۔ کس کا مقصد تھا؟ بنی اسرائیل کا، جس نے بات نہ ماننی ہو، جس نے بات نہ ماننی ہو وہ پھر اسی قسم کے سوالات ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو حکم دیتے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ رب العالمین کا تمہیں یہ حکم ہے، پروردگار تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب چونکہ انہوں نے گائے ذبح نہیں کرنی تھی تو خضر حیات بکھروی، اور یہ صرف خضر حیات بکھروی اور مماتی کی بات نہیں، سارے مقلدوں کا یہی حال ہے، سارے مقلدین کا یہی حال ہے کہ جناب ان کا مقصد عمل کرنا ہوتا نہیں ہے، یہ بیٹھ کر ایسے سوالات سوچتے رہتے ہیں کہ وہ سوال کریں کہ جس کا جواب اہل حدیث سے نہ بن پائے، اور یوں ہم عوام کو کنفیوز کر دیں گے کہ جناب دیکھا ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے تو لہذا یہ کام بھی چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح معاملہ ہے، یہ بھی ہو بہو بنی اسرائیلیوں کے جیسا معاملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سیدھی سادھی ٹو دی پوائنٹ بات کہی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کر دو، گائے کی قربانی پیش کرو۔ وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ ٹھٹے مذاق کرنا یہ کوئی پیغمبر کا کام ہے؟ یہ تو جاہلوں اور بے وقوفوں کا کام ہے۔ اب بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ پیغمبر سنجیدہ ہے، وہ سنجیدہ ہے، تو پھر آگے سے دیگر سوالات کھڑے کر دیے۔ یہی حال اللہ کی قسم ان بریلویوں اور دیوبندیوں کا اور اس خضر حیات کا ہے۔ دنیا جہان کے ٹوٹکے، چٹکلے، امنگیں، امیدیں لے کر آنے والے، جس کا شریعت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیلی کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کر وہ گائے کیسی ہو۔ جب اس سوال پر ان کو جواب مل گیا کہ نہ گائے بڑی عمر کی بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی بچی ہو، بلکہ بیچ بیچ میں ہو، انہوں نے کہا یہ بھی جواب آ گیا۔ اب سوال کریے ما لونہا، گائے کا رنگ کیسا ہو؟ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ پیغمبر کو تنگ کرو اتنا کہ آخر وہ کہے جاؤ دفعو، قربانی نہ کرو، ذبح ہی نہ کرو۔ لیکن اللہ تو چھوڑنے والا کوئی نہیں تھا نا، اللہ تو ان کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہی حال ان مقلدوں کا ہے۔ وہ حدیث لے کر آؤ کہ جس میں ہو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رنگ بھی بتا دیا گیا بنی اسرائیلیوں کو۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ جناب گائے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، متشابہ ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ کہا کہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو وہ زمین میں ہل چلانے والی ہو، نہ کھیتیوں کو پانی پلانے والی ہو، بلکہ بے عیب ہو، کوئی داغ دبا اس میں نہ ہو۔ اب سوال باقی نہ رہا، سارے سوال جو کرنے تھے پورے ہو گئے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ان کا گائے ذبح کرنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، لیکن چاروں ناچار کرنا پڑ گئی۔ یہی حال مقلدین کا ہے۔ یہ مقلد پوچھتا ہے وہ حدیث لے کر آؤ کہ جس کے اندر مقتدی کا حکم ہو۔ بندہ پوچھے شریعت تمہاری محتاج ہے کہ تم شریعت کے محتاج ہو؟ شریعت تمہاری محتاج ہے کہ تم شریعت کے محتاج ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے مقلدو، یہ جو مقتدی ہے یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے؟ یا تو یہ کہ مقتدی نماز نہ پڑھتا ہو یا مقتدی نمازی نہ ہو۔ جب مقتدی نماز پڑھتا ہے اور مقتدی بھی نمازی ہے، جیسے آپ کا امام نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لے کر آئے، اور اس پر امام بخاری نے باب باندھا، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ فاتحہ کے پڑھنے کا وجوب، یاد رکھیے محدثین کے نزدیک واجب فرض ہم مانا ہے، یعنی فاتحہ کا پڑھنا واجب فرض ہے، امام کے لیے بھی، ماموم مقتدی کے لیے بھی۔ کون سی نماز میں؟ فی الصلوات کلھا، سبھی نمازوں میں۔ اب اس میں پجگانا بھی آ گئی، اس میں جنازہ بھی آ گیا، اس میں استسقاء بھی آ گئی، وغیرہ وغیرہ، سبھی نمازوں میں۔ بندہ مسافر ہے یا بندہ حالت قیام میں ہے تب بھی، نماز جہری ہے کہ نماز سری ہے تب بھی کیا کرنا ہے؟ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ ان عبادۃ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز کوئی نہیں ہے کہ جس بندے نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں جن سے نماز کا ہی انکار، نماز ہے ہی نہیں، کوئی سی بھی نماز ہو وہ نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے اندر نماز پڑھنے والا فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ اسی لا صلاۃ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اب نماز کوئی سی بھی ہو اور نمازی بھی کوئی سا بھی ہو، وہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، یا نماز کوئی سی بھی ہو، نماز نہیں ہوگی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بنی اسرائیلیوں نے نہیں مانا اور ان مقلدین نے بھی نہیں مانا،
کہ نہیں جناب ہمیں تو وہ حدیث چاہیے کہ جس کے اندر مقتدی کا ذکر ہونا چاہیے، ہمیں تو وہ گائے ذبح کرنی ہے کہ جس کے اندر فلاں فلاں ہو۔ اور بھائی جس نے عمل کرنا ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی آڈے پر یس سر فوراً گائے ذبح کر دیتے، اور جس نے نہ کرنا ہو ان مقلدوں کے جیسا حال ہے کہ جناب سوال پہ سوال اٹھاؤ۔ ہم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں 395 ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وغیرہ وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخر الحدیث۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی، ام القرآن کو نہ پڑھا، اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اب مقتدی کیا کرے گا؟ ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں، مطلب ہم مقتدی ہوں، تو پھر مقتدی کیا کرے گا؟ کہا کہ اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھنا ہے، آہستہ سے فاتحہ کی قرات کرنی ہے۔ کرنی کیوں ہے یہ بھی ابو ہریرہ نے بتا دیا۔ اب کوئی کہے نا کہ یہ اقرا بہا نفسک یہ تو ابو ہریرہ کا کلام ہے، تو ابو ہریرہ اپنے کلام پر کلام رسول سے دلیل لاتے ہیں، ابو ہریرہ اپنی بات پر حدیث رسول سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول کو سنا، ہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب یہ حصہ کیا بن گیا؟ حدیث قدسی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھی آدھی کر دی ہے۔ مجھے بتائیے امام بندہ ہے تو مقتدی جن ہے؟ امام بندہ ہے یا مقتدی کوئی جانور ہے؟ یا تو یہ مقلدین مماتی اینڈ کمپنی، بریلوی اینڈ کمپنی، دنیا کے یہ مقلدین بتائیں کہ ہمارے جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ سب ہماری گائیں ہیں، ہماری بکریاں ہیں، ہمارے بھینسیں ہیں، ہمارے کٹے ہیں ایسا ہے؟ نہیں ہے نا۔ امام بھی بندہ تے مقتدی بھی بندہ، دونوں بندے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ آدھی آدھی کر دی۔ یا تو خضر حیات اپنے مقتدیوں کو کہے کہ میں بندہ ہوں تے تم سارے کون ہو؟ گائیں ہو، بھینسیں ہو، بکریوں ہو، بھیڑے ہو، دمبے ہو، لیلے ہو، گھوڑے ہو، کھوتے ہو، یا تو وہ مقتدیوں کو یہ کہہ دے تو پھر ٹھیک ہے، خضر حیات کے مقتدی سارے چپ رہیں، کیونکہ امام بندہ ہے اور پیچھے سارے کٹے ہیں، پیچھے سارے سنڈے ہیں۔ مقتدی کہے نہیں امام صاحب تو بھی بندہ تے میں بھی بندہ، تو پھر بندے ہو تو پھر پڑھو فاتحہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، کیا اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا قَالَ الْإِمَامُ؟ خضر حیات بکھروی، اے ظالم اور اے جاہل، اے اہل حدیث کے خلاف زبان۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی، یہ ریکارڈنگ بیچ میں کٹ گئی، اگلا حصہ۔ اذا قال العبد فاذا قال العبد، فرمایا جب بندہ کہتا ہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فاذا قال الامام، یہاں اللہ نے کیسا خوبصورت جملہ لایا، فاذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے تو مقتدی بندہ ہے کہ بھینس ہے؟ خضر حیات کا مقتدی بندہ ہے یا کٹا ہے؟ مولوی خضر حیات اور دیوبندیوں کے مقتدی، تم بھی سوچنا اللہ کے لیے سوچنا، ان مماتیوں ان مقلدوں کے پیچھے لگ کر اپنی نماز کو برباد مت کرنا، ورنہ قیامت کے دن رو گے اور وہ رونا بیکار کا رونا ہوگا۔ آج ہی رو لو پچھلی نمازوں پر، آئندہ سے فاتحہ شروع کر دو۔ تو جناب خضر حیات مماتی مقلد، منکر قرآن اور منکر حدیث،
مجھے بتا قرآن نے کیا، حدیث نے کیا کہا؟ فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ، یہ الفاظ ہیں تو لے آ۔ مسلم میں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، خضر حیات بندہ ہے نا، یہ اور بات ہے کہ کرتوت بندوں جیسے نہیں ہیں۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ یہ کہتا ہے، عبد یہ کہتا ہے، تو خضر حیات بندہ تے خضر حیات کے مقتدی کون ہیں؟ سنڈے ہیں، کٹے ہیں، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ ہم مانتے ہو تم بندے ہو، کام بندوں جیسے کرو، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو ورنہ نمازوں کا ستیہ ناش کر رہے ہو۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ یہ نہیں کہتا امام نے میری تعریف کی، کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کہ جب بندہ سرے سے ولا الہ غیرک تے رک، نہ تم نے فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ اللہ نے جواب دینا ہے تو نماز ہوگی؟ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ آئے، مولوی خضر حیات کے گھر کی گھنٹی بجائی، ٹیٹ ٹیٹ، اب مولوی خضر حیات آ کر دروازہ کھولتا ہے اور یہ آگے ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑا ہے۔ مولوی نے پوچھنا ہے جناب کیوں گھنٹی بجائی، کیوں بیل بجائی، کیوں دستک دی، کیوں میرا دروازہ کھڑکایا، کچھ تو بول۔ وہ غیرک، چپ، وہ چپ کھڑا ہے۔ کتنی مرتبہ خضر حیات برداشت کرے گا؟ آخر کچھ لے کر اس کے سر پہ مارے گا، اور میاں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بھائی میرے ہو، اگر تم نے نماز شروع کر دی اللہ اکبر تو اب اس منہ سے کچھ بولو، کہو الحمدللہ رب العالمین، تبھی تمہارا پروردگار جواب دے گا حامدنی عبدی، تبھی پروردگار جواب دے گا اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی۔ لیکن تم نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، تم تو ولا الہ غیرک تے رک، وہ عربی والا بھی ہو گیا اور سریکی والا بھی ہو گیا، تے رک جا، ٹھہر جا، آگے کچھ نہیں بولنا۔ تو یہ صرف ان مقلدوں کا حال ہے جو بنی اسرائیل کا حال تھا۔ کیا حال تھا؟ اللہ کے بندوں سیدھی، میں حیران ہوتا ہوں کتنی سیدھی بات تھی۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، بات ہی ختم، نہ رولا نہ لفڑا، گائے لے آؤ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور اس کے گردن پہ گلے پہ چھری پھیر دو۔ یہ کیوں سوال ہو رہے ہیں؟ انتا بھی یہ سمجھے گا کہ بنی اسرائیلی گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے سابقہ دیوبندی مماتی یہ کہتا ہوں، مقلد امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ یہ تو کہتے ہیں نا بخاری مسلم، اللہ معاف، اللہ میری معافی، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ ان ظالموں کے پاس پیغمبر بھی آ کر کہہ دے، کہے گے نہیں مانتے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، جاؤ ہم نہیں مانتے۔ یہ وہ ظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ حدیث بالکل موجود ہے، لا صلاۃ من صلی صلاۃً، امام، مقتدی، مرد، عورت، ہجرہ، پنجگانہ، جنازہ، یہ سب کے لیے ہے، مقلد نے نہیں ماننا، کیونکہ اس کو بنی اسرائیلی جراثیم پڑ چکے ہیں۔ مقلدوں کو بنی اسرائیلی جراثیم پڑ چکے ہیں۔ ان ظالموں کی یہ حالت ہے کہ پیغمبر بھی آ جائے تب بھی نہ مانے، الا من رحم ربی۔